السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر بلوچستان اور خصوصی ٹرانسمیشن آج حوالے سے ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی اہمیت، افادیت اور اس سے راہ فرار کیوں اختیار کیا جاتا ہے۔ اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا بڑے جگرے کا کام ہے، یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کیا پس منظر ہے، کیا وجوہات ہے، اور ایک اور بڑا اس میں اہم پہلو ہے کہ جب فوجی حکومتیں یا ڈکٹیٹر یا آمر ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں بلدیاتی انتخابات میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، لیکن جمہوری حکومتیں کیوں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دباؤ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کا لوکل باڈیز یعنی وفاقی دارالحکومت کے لوکل باڈیز میں تعطل کی وجوہات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ انٹرا کورٹ اپیل کر دی گئی ہے گزشتہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں 11 گھنٹے کی مہلت دی گئی اور انتخابات کروانے کا کہا گیا، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم 11 گھنٹوں میں یہ انتظامات نہیں کر سکتے۔ جو پولنگ کا عملہ ہے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وزارت داخلہ نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ عملہ ہم نہیں پہنچا سکتے پولنگ سٹیشنز تک، اور اس میں ایک اہم جو ٹیکنیکل معاملہ ہے، انٹرا کورٹ اپیل کبھی بھی سٹے نہیں ملتا اس پہ، کیونکہ اس پہ یہ بھی ماہرین سمجھتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ فل کورٹ 3، 5 یا 7 ججز پر مشتمل بینچ کی استدعا کرتے، جبکہ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی ہے جس میں ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سٹے نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ ابھی تک یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے تھے، وہ اعتراضات بھی دور کر لیے گئے ہیں۔ اب وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی انتخابات کتنے اہم ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا اپنا موقف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ انتخابات کلین سویپ کرنے جا رہی ہے یا کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ اسی لیے فواد چودھری صاحب بھی کل میڈیا میں آئے اور آج بھی انہوں نے یہی بات کی، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہوں، میں طالب علم ہوں، صرف انٹرو دے سکتا ہوں، باقی ہمارے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، ان کا اس حوالے سے ایک خاصا ایکسپیرینس ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، بہت شکریہ۔ تزین اختر صاحب ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ، اور ایڈیٹر بھی ہیں، بہت شکریہ۔ جاوید صدیق صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ جاوید صدیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ٹیکنیکل ایشو بھی اس میں آیا ہے کہ اگر یہ ایک گزارش کروں، جاوید صدیق صاحب ہم سب سے سینئر ہیں، جی وہیں سے بات شروع۔ جاوید صدیق صاحب آپ سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے قائد ہیں، تو قائد سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ جاوید صدیق صاحب، میرا سوال آپ نے سن لیا ہوگا، یہ کیا ہوا کہ حکومت اور اٹارنی جنرل نے انٹرا کورٹ اپیل کی بجائے اگر وہ کر لیتے فل بینچ کی استدعا کرتے، 3 یا 5 یا 7 رکنی بینچ کی استدعا کرتے، تو اس میں ان کو شاید سٹے مل جاتا۔ کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو، کیوں نہیں کی گئی استدعا؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی ہے یہ کچھ جچتی نہیں ہے، یعنی ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کی جانب سے سٹے لینا اور الیکشنز کے خلاف سٹے لینا یہ ایک عجیب تماشا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ ہے جو وہ کبھی بھی کسی سیاسی حکومت کو سوٹ نہیں کرتی، اور جو حکومت ایک سبجیکٹ ہے اٹ سیلف، یہ ایک ڈسپلن ہے، پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ از اسینشلی دا لوکل گورنمنٹ۔ ہر حکومت بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی قانون سازی کر رہی ہے یا فارن پالیسی بنا رہی ہے یا اکنامک پالیسی بنا رہی ہے یا میگا ایشوز کو ہینڈل کر رہی ہے، اس کا عوام سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے امیڈیٹ پرابلمز کے بارے میں، یعنی ان کے ہاں جو ایشوز ہیں، سیوک ایشوز ہیں، شہری ایشوز ہیں، ان کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ڈور سٹیپ پر یہ مسائل وہی حل کر کے دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتیں اس سے منہ موڑتی ہیں۔ تو جو انہوں نے اپیل کی ہے
مجھے تو اس کا جواز نہیں لگتا. ہیلو. تو جاوید صدیق صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا سیاسی کلچر ہم نے خود فروغ دیا ہے کہ جس میں نہ ماننے والی بات ہو، جمہوریت سے، آئین سے انحراف، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کر اب تک جتنی بھی مووز آئی ہیں، کانفیڈنس موشن کی جب بات کی تو اس کے لیے تو اجلاس نہیں طلب کیا جا رہا تھا. جب اجلاس طلب کر لیا گیا تو اس میں آئیں بائیں شائیں چلتا رہا. پنجاب میں بھی یہی سب کچھ ہم نے تماشا دیکھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا سیاسی کلچر ہم نے خود فروغ دیا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو خود مواقع فراہم کرتی ہیں. میرا خیال ہے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو جمہوری اصولوں کے مطابق اور پارلیمنٹری نظام کے مطابق اور دنیا بھر میں رائج جو جمہوریتیں یا ڈیموکریسیز ہے وہ جس اصول پہ چل رہی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ان کو فالو نہیں کر رہی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتوں نے سارا سیاسی نظام جو کہ پاکستان کے موجودہ نظام ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بڑے اتفاق رائے سے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ انہوں نے متفقہ طور پر یہ آئین جو ہے اس کو منظور کیا تھا، اور یہ پارلیمانی نظام کو ہی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے سود مند اور پاکستان کے مزاج کے مطابق قرار دے کر اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. لیکن ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور آج آپ دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہے کہ اسمبلی نہ توڑوائیں. دوسری پارٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ سر وہ اعتماد کی ووٹ کی جب بات آتی ہے تو لوٹے مارتے ہیں وہ اسپیکر کو، اور ایک مچھلی منڈی نظر آتی ہے پنجاب میں. جی. تو پاکستان میں ہم لوگوں کا اعتماد اس جمہوری نظام سے اٹھ رہا ہے. یہ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ حال نہ ہوتی، برباد نہ ہوتی، تو یہ جو ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہمارے فوجی حضرات ہیں وہ کب کا یہاں مارشل لا لگا دیتے. لیکن یہ انہوں نے یہ جو تھالی میں رکھ کر ہمارے سیاستدان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئے آپ ٹیک اوور کریں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جمہوریت چلا سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو یہ نکتہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جمہوریت پہ شب خون مارنے کا گلہ بھی کرتے ہیں. لیکن میں جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، 73 کی کانسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، حلیہ بگاڑنے کی بات کریں، پوری دنیا میں ایسے نہیں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہوا. 20 سے زائد ہم نے میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر دی ہیں 73 کے بعد اب تک جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اسے تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اور لوکل باڈیز. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری معاشی ترقی کے لیے یا کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی گراس روٹ لیول سے آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے سیاستدان کیوں نچلی سطح پر اقتدار منتقل نہیں ہوتا دیکھ سکتے؟ اصل میں ہمارے جو سب سے آسان ہوتا ہے نا، غریب کی جورو سب کی بھابھی، اور اس کو آپ جب مرضی رگڑ دیں، جب مرضی اس کے حقوق سلب کر دیں، جب چاہیں آپ اس کو برا بلا کہہ لیں، نکھٹو اور پھوڑ خاتون کہہ دیں آپ اس کو. پاکستان میں سیاستدان کو بہت آسان ہے اسی طرح سے برا بلا کہنا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یعنی مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے. مسئلہ ہمیشہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ڈکٹیٹر آیا اور ڈکٹیٹر نے آ کے پورا نظام لپیٹا اور آئین کو معطل کیا، ہیلڈ ابینس کہہ کے، اور چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ بھی ڈکٹیٹر کے چہرے پہ آئی اور اس نے سب کو لپیٹ دیا. اب اس کے پاس کوئی آئینی جواز نہیں ہوتا. دنیا کو وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں ایک جائز حکمران ہوں. دنیا اس کو ایک ناجائز حکمران اور غاصب تصور کرتی ہے. پھر وہ ناجائز حکمران غاصب جسے ہم اپنی سوسائٹی میں ڈکٹیٹر یا آمر کہتے ہیں، وہ پھر جواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ گلی محلے سے لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور آپ ایک بلدیاتی نظام تشکیل دو. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی بڑے بڑے مذاق ہوتے ہیں. اس میں ایوب خان کے بلدیاتی نظام میں بھی جو کچھ تھا وہ تاریخ کا ایسا ہم سب سے بہتر جاوید صدیق صاحب جانتے ہیں. پھر ضیاء الحق نے جو تماشے کیے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور پرویز مشرف نے بھی کیا، اور بلکہ عمران خان نے بھی اس میں اس بیت گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. دھوئے نہیں، نہائے ہیں سر. ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو پاکستان کے جائز دستوری جمہوری نظام کا
ایک متحارب فریق بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. تو اب اس میں ریزرویشنز تو ہوں گی, تو ایک بڑی ریزرویشن یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ایک احساس عدم تحفظ بھی ہے مرکزی اور صوبائی سطح پر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آپ بنیادی طور پہ جب بھی بحث ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مارشل لا حکمران جو ہے وہ تو آگے فٹافٹ یہ کام کرا دیتا ہے, یہ جمہوری حکمران ڈرتے کیوں ہیں؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کو جب تک آپ پراپرلی پاکستان کے آئین پہ درست طریقے سے عمل نہیں کریں گے, آپ جیسے 2014 میں ایک تماشا لگایا اور آپ نے پوری جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا جو 2018 تک چلا, یا اس سے پہلے جو کچھ آپ کرتے رہے, جب تک احساس عدم تحفظ برقرار رہے گا پاکستان میں یہ پرابلم رہے گی اور یہ دور نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت دور ہوگی جب آپ معاملات سے دور ہوں, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ چیزیں دور ہوں گی, ورنہ یہ لڑائی برقرار رہے گی. تزین صاحب, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, ایک عدم اعتماد ہے, عدم تحفظ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے. سوسائٹی اب ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ہے, سیاسی جماعتوں پر بھی کافی حد تک یہ دیکھیں عمومی طور پر یہ تاثر پایا بھی جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے, یہ بار بار باتیں کریں, ذرا اس کی بھی وضاحت چاہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی باتیں ہو رہے ہیں, ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا, فیصلہ تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ایک آئینی ادارہ ہے, ایک ایٹونمس باڈی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی شک ہے جس میں ہائی کورٹ, کیونکہ وہ اس کے برابر ہے, ہائی کورٹ کے برابر اس کا اسٹیٹس بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, تو کیا کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں جو کچھ ہو چکا ہے خاص طور پر حالیہ 4-5 برسوں میں, اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز ممکن ہے یہاں پہ. اور اب لمبی بات ہم نہیں کرنا چاہتے, ظاہر ہے کہ ہمارا وہ شیوا نہیں ہے, لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے, ملک آپ کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں لیکس کے اندر اور اس طرح کے خرافات کے اندر. وہ بھی غلط ہے, کسی لیڈر کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کی اصل پرائرٹی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لیڈر کی اگر آپ کو کچھ مل گیا ہے تو آپ بس اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے 90 کی دہائی بی بی بیشنگ اور بابو بیشنگ تھی, اور اب جو ہے وہ بیبی بیشنگ ہے. بیبی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو چلنا سکھایا اور ہم نے اس کو اٹھا کے چلایا عمران خان کو. نیپیاں بدلتے رہے. عمران خان کو گالیاں دینے سے یا اس پہ تنقید کرنے سے آپ کے جو پچھلے 8 مہینے کا جو آپ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ پائل اپ ہو گئی ہیں چیزیں, تو سر ملبہ, نہیں تو تزین وہ صاحب آپ کہاں شفٹ کریں گے؟ گالیاں دینے کا تو کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا, پرفارمنس کچھ تھی نہیں, تو 3.5 سال میں گالیاں ہی دیتے رہے, اب بھی گالیاں دیتے رہے, اسی کے پیچھے چھپ رہے. پھر فرق کیا ہوا ان میں اور ان میں؟ وہ تو نئے لوگ تھے. خیر یہ ایک الگ بات ہے جو آپ نے کہا الیکشن کمیشن, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن آپ دیکھیں کل شام رات تک تو وہ کوئی فیصلہ کیے بغیر اٹھ کے چلے گئے تھے. وہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو وہ کیا ٹائم تھا, وہ ٹائم بھی بتائیں نا. اب اس ٹائم میں اور صبح میں کتنا ٹائم بچتا ہے؟ 7 گھنٹے. ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے, ویسے ہم اعتراض تو نہیں کرتے, عدالت ہے, عدالت کا بڑا احترام ہے, لیکن یہ چیز بڑی اہم ہے, 11 گھنٹے میں انہوں نے کہا جس کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. میں کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کورٹس ہیں, اعلیٰ کورٹس, وہ بھی تنزلی کا شکار ہیں. ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں جی نہیں جی عدلیہ بڑی کوئی مقدس نہیں ہے, وہ بھی بندے انسان ہیں وہ. اور جس طرح وہاں پہ جج لگتے ہیں, کیا مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کس طرح سفارش کے اوپر پولیٹیکل تقرریاں ہوتی ہیں, کس طرح وہاں پہ کہاں کا ابھی جن لوگوں کی بات ہو رہی تھی ان کے لوگ وہاں پہ تعینات کیے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے وہاں سے نکالے جاتے ہیں. اسی ہائی کورٹ سے نکالے جا چکے ہیں نا سٹنگ جو سینئر جسٹس صاحبان ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے بلدیاتی ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا اس کے بعد تو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے, حکومت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگلی صبح 7-8 گھنٹے کے وقفے سے وہ ارینجمنٹ سارا کر لے. بائنڈنگ تھا وفاقی حکومت کے لیے, ناٹ بائنڈنگ فار الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اس کے پیچھے چھپی ہے؟ یہ تاثر درست ہے؟ ظاہری بات ہے, ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری شفٹ کرنا اور عذر تلاش کرنا یہ تو ایک ہمارے ہاں ہے, لیکن جب آپ ایک حکومت ہیں
تو پھر آپ کے فرائض بنتے ہیں سارے. پھر اپوزیشن نے تو کھیلنا ہے کھل کے. حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو مینج کرے اس طرح کہ یہ میس نہ بنے جس طرح یہ اب میس بنا ہوا ہے. ہمیں کلیئر ہی نہیں ہے بھئی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, ہائی کورٹ ذمہ دار ہے یا حکومت ذمہ دار ہے. ادھر ادھر بات گھوم رہی ہے, وہ اس پہ ڈال رہا ہے, وہ اس پہ ڈال رہا ہے. یہی کیفیت ہمارے ملک کی ہے. ہمارے ملک سے وہ بھائیوا صاحب 6 سال سب کچھ کرتے, وہ سیاست بھی کرتے رہے, ساتھ ساتھ کہ نہیں جی سیاست تعلق وہ نکل لیے, اب کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب نکل گئے, وہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا جی, ٹھیک ہے. اب پی ڈی ایم جو بیٹھی ہوئی ہے یہ 9واں مہینہ ان کو ہونے کو آیا ہے اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں جی وہ جی عمران خان کر گیا جی. وہ بھائی یہ اسحاق ڈار کو آپ کس لیے لے کے آئے تھے؟ اس لیے اس کے ابھی کل کی خبر ہے اس کے سارے وہ اثاثے بھی بحال ہو گئے ہیں, بینک اکاؤنٹس بھی. اسحاق ڈار کو آپ کون سے بیماری کے علاج کر کس مرض کی یہ دوا لے کے آئے ہیں صاحب جو ان کے اوپر مقدمے بھی ہٹائے گئے ابھی آج بھی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی اسحاق ڈار جو ہے ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے پیناڈال سمجھیں اور ہمارے ملک کی معیشت کو کینسر سمجھیں. اب کینسر کو جو ہے پیناڈال سے تو فوری طور پر نہیں, اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. لیکن وہ جو ہمارے وہ گیپ ٹھیک آیا ہے, نا نہیں سر, کر سکتے تو ہٹیں, سیٹ چھوڑیں. فسکل جو ہمارا گیپ آیا ہے وہ شاعر نے کہا نا کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں خیر جاتے. یہ تو آپ بڑے ڈار صاحب نے آئیڈیل ایک نہیں, ڈار صاحب کو پیٹنٹ کروا کے لائے ہوئے ہیں کہ اسحاق ڈار ہی اس ملک میں ہے, یہ آئیڈیل ڈیموکریسی کی بات صرف کر رہے ہیں. اسحاق ڈار ہے اس ملک کے لیے رہ گیا ہے کہ وہ اس کے آپ مقدمے بھی چھوڑ دیں اور سب کچھ چھوڑ دیں اور اس سیدھا لینڈ کرے آ کے منسٹری میں. اور کتنے مہینے, 4 مہینے تو ہو گئے اسحاق ڈار کو بھی آئے ہوئے. ڈالر کتنا نیچے آیا آپ بتائیں مجھے؟ 1 روپیہ بھی نیچے ہے, وہ تو اوپر جا رہا ہے. پیٹرول کتنا نیچے, ابھی یہ 10 روپے کی انہوں نے حاتم طائی کی قبر کو جو لات ماری ہے, یہ کم از کم یہ ان کو 200 تک تو لانا چاہیے تھا جو عالمی مارکیٹ میں اس وقت قیمتیں ہیں. لیکن یہ مطلب کہ مختصر بات یہ ہے کہ کیا ادارے, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, اور کیا سیاسی جماعتیں, یہ سب جو ہیں یہ وہ میوزیکل چیئرز اور بال ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے ہیں اور یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیں گے, پھر جاوید صدیق صاحب سے یہ پوچھیں گے ہم کہ عدالت کے فیصلے کتنے ہمارے جمہوریت پر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور کیا ماضی میں بھی کوئی ایسی نظیر یا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک آئینی ادارے کو احکامات جاری کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یا الیکشن میں التوا جو ہے اس کو دور کرنے کا, یا اس کے اندر جو راہ میں رکاوٹیں ہیں اس کو عدلیہ دور کرتی, کیونکہ ایک ایٹونومس باڈی یا ایک آئینی ادارہ دوسرا آئینی ادارہ جو ملک کا ڈیفینیٹلی سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اور عدالت عظمیٰ ہے یا عدالت ہے, اس کی کیا ڈومین ہے, اور جب وہ اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہمارے لوکل باڈیز, ہمارے جمہوری اقدار پہ اور اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے, یہ جاوید صدیق صاحب سے ہم پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ عدالت کا فیصلہ, ماضی میں بھی کیا اس طرح کی کوئی نظیر یا کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ الیکشن میں کسی التوا کو دور عدالتوں نے کیا ہو اور عدالتوں کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہو؟ کیونکہ ابھی تو یہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو ایک سیاسی کلچر, ہمیں ایک کلچر فروغ پا رہا ہے کہ عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑتا ہے, عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے, چاہے پنجاب اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کر ہمارے قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اور دوسری ایک بات بڑی اہم ہے, خان صاحب کا یہ گلہ تھا کہ جی آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, پھر ان کے لیے بھی آدھی رات کو عدالتیں کھلی. اب یہ جو استدعا تھی یا جو انٹرا کورٹ اپیل تھی, اس میں معذرت کر لی گئی آج سماعت کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن تو بات نہیں ہوگی اس پر؟ کوئی حکومت کو یہ تو نہیں کہے گی جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو ملکی نظام جو چل رہا ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر نہیں چل رہا. اس میں بڑی ڈسٹارشنز آ گئی ہیں, اور ڈسٹارشنز کی وجہ یہ تھی کہ جو ملٹری انٹرونشن ہوتی رہی ہے 4 مرتبہ ہو چکی ہے, بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ ہو چکی ہے, اس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو ایک تصور ہے دنیا میں, یعنی جو تقسیم اختیارات ہے اور
ٹرائکوٹنمی جسے کہتے ہیں، تین جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے جو دنیا بھر میں معروف ہیں کہ ایک مقننہ ہے اور انتظامیہ اور عدلیہ ہے. ہماری عدلیہ شروع سے انفارچونیٹلی اس توقع پہ پوری نہیں ہو سکی یا اس نظریے پہ پوری نہیں اتر سکی جو کہ دنیا میں جس پر عمل ہو رہا ہے. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے کریڈیبل، میں کہوں گا کریڈیبل نہیں رہے. اور جو ایک وہ دور تھا جب کہ جسٹس منیر کی بات ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے مارشل لاء کو جائز اور نظریہ ضرورت جو ہے اس کی ایجاد کی، اس کے بعد سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہے آہستہ آہستہ اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کھو رہی ہیں. ایک یہ بڑا جاوید صدیق صاحب معذرت کے ساتھ جسٹس منیب کا فیصلہ اور اس کے بعد تو چلے کچھ نہ کچھ ساکھ پھر بھی بچا لی. یہ جو معروف جو تھے ہمارے جسٹس ثاقب نثار صاحب، بابا رحمتے سر، ان کے حوالے سے تو بڑی ایک عجیب گفتگو ہو رہی ہے میڈیا میں. کل سے باتیں ہو رہی کہ ان کو ٹیلی فون کر کے فیصلے کروائے جاتے تھے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جسٹس منیر نے ایک پریسیڈنٹ جو قائم کیا تھا وہ آج تک وہ چل رہا ہے. نظریہ ضرورت کہتے ہیں ہم نے دفن کر دیا ہے. کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں سینئر ججز سے کہ نظریہ ضرورت اب نہیں چلے گا، دفن ہو گیا ہے. سیاستدان بھی کہتے، لیکن نظریہ ضرورت اب بھی ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں جیسے عدلیہ نہیں پرفارم کر رہی کانسٹیٹیوشن کے رول کے مطابق جو ان کو دیا گیا، تفویض کیا گیا، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ بیہیونگ لائک ریئل پولیٹیکل پارٹیز. انہوں نے بھی اپنی لڑائیاں جو ہیں وہ خود اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے، سیاسی مسائل حل کرنے کے بجائے وہ عدلیہ کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ اور اس سے پہلے کی سپریم کورٹس کہہ چکی ہیں کہ آپ اپنے سیاسی تنازعات جو ہیں عدالتوں میں لے کر نہ آئیں، ان کو خود بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر اپوزیشن اور حکومت اور سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں. سر وہاں پہ بھی تو تفریق دکھائی دیتی ہے نا جاوید صدیق صاحب. وہاں پر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو جمہوری انداز سے اور پارلیمنٹ کے اندر حل کریں، اور پھر دوسرے فریق کے جو کیس کو بھی ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں نا، کیس تو ٹیک اپ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب یہ نہیں یہ ریزالو کر پاتے تو پٹیشنیں لے کے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے زبردست قسم کے وکیل کروڑوں روپے لے کے ان سے فیسیں اور وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو قابل سماعت قرار دے کر اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے. اور سارے سیاسی جھگڑے اس وقت عدالتوں میں ہیں انفارچونیٹلی. تو جو ہمارے سیاستدانوں کی یا سیاسی نظام کی یا سیاسی پارٹیوں کی کا فیلیور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر پا رہے. اور دنیا بھر میں جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں یا باقی ایشوز ہیں وہ سیاسی جماعتیں مکالمے کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اور اتفاق رائے کے ذریعے کر سکتی ہیں. میں اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس وقت مسٹر بھٹو ایک متنازع پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے بڑی بڑی اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہوئی تھی. لیکن اس وقت پاکستان کا جو آئین بنانا تھا اس میں تمام سیاسی جماعتیں اکراس دی بورڈ، بالکل، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی ایک طرف اور دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی نیب، جسے بعد میں بھٹو صاحب نے، جس کو بھٹو صاحب نے ختم کر دیا تھا، اس کے اوپر پابندی لگوا دی تھی اور یہ پھر اے این پی بن گئی. تو وہ سب جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے. اور مودودی صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے سربراہ، وہ بھٹو کے اور ان کے درمیان بڑی ایک چپکلش تھی، ان کی نظریاتی اختلاف بھی تھا. تو بھٹو صاحب جو ہے ایک بڑے سینئر صحافی تھے، ان کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا اور وہ مودودی صاحب سے ملنے چلے گئے. حالانکہ ان کے خلاف جماعت اسلامی میں بڑا اشتعال پایا جاتا تھا، لیکن وہ چلے گئے اور انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ آئیں بیٹھ کے یہ آئین بناتے ہیں، پاکستان کی بنیاد یہ ہوگی. بالکل. اس کے بعد یہ جو کلچر ہے ٹالرنس کا اور جو عظیم تر ہمارے قومی مقاصد ہے ان کے حصول کے لیے ذاتی یا سیاسی مفاد جو ہے، پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو اس وقت سپریم رکھا جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ سب سروینٹ ہے.
یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ جانے کیا ہوگا، بس کیسے ہوگا. جاوید صدیق صاحب آپ بھی دعا کریں. ویسے یہ اقتدار کا نشہ اور پروٹوکول کا نشہ جو ہے بڑا ایسا نشہ ہے نا سر، یہ ایسی ایڈکشن ہے کہ اس میں پھر قومی مفاد کہاں یاد رہتا ہے سر. قومی مفاد کو تو ہم نے اتنا کچل دیا ہے پچھلے کچھ ماہ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ بس اگر کچلا ہے تو پھر آج وہاں پہنچے ہوئے. آج 2022 کی آخری رات ہے جی، اور ابھی چند گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہوگا. اللہ پاک یہ نیا سال ہمارے لیے مبارک کرے. جاوید صدیق صاحب میں آپ اللہ کرے، آتا ہوں. لیکن ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ اور ایک شکستہ معیشت کے ساتھ اور ایک مسخ شدہ سیاسی نظام کے ساتھ 2023 میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ 2023 جو ہے ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے دوسرے جو زعماء ہیں اور دوسرے ادارے ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا بیک آن ٹریک کر کے رکھ دے. سر آپ کی دعا اللہ پاک قبول کرے، کیونکہ دعا بھی کام نہ آئے، کوئی دوا نہ لگے، اے خدا کسی کو پروٹوکول کی ہوا نہ لگے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح جاوید صدیق صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ کانسٹیٹیوشن رول نظر نہیں آتا، جوڈیشل رول کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو رول جو ہے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر کیا ہوگا سر ہماری جمہوریت کا؟ میں مایوسی نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن پتہ ہے آپ کو سر حالات کس سٹیج پہ جا رہے. دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز. ایک تو یہ جو الیکشن کمیشن جس کا مرتبہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہے، اس پر ڈیبیٹ موجود ہے. ابھی گزشتہ دنوں بھی یہ چیز آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف فیصلہ دے. تو یہ پراپر فورم ہی نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب الیکشن کمیشن کوئی ڈیسیژن دیتا ہے تو ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اب سپریم کورٹ اس پہ آرڈر کر سکتی ہے، بالکل ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. یہ ڈیبیٹ موجود ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے. لیکن سر اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہے نا. اگر آپ کا ایک فیصلہ جو ہے اگر آپ کو اس پہ اعتراضات ہیں تو پھر آپ اس میں جاتے ہیں، ڈبل بینچ میں جاتے ہیں. ابھی یہ اس کو چھوڑ دیں نا، ڈبل بینچ میں جائیں گے تو اسی میں جائیں گے نا. جب ایک ہائی کورٹ نے ہی ڈیسیژن دے دیا ہے تو پھر اس سے سپیریئر کورٹ آئے گی. بالکل. تو یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے، اس پہ بات ہو کے واضح ہو جانا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے. ایک ایسے ہی ایک ابھی جاوید صدیق صاحب نے کہا کہ 4 مداخلتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ اور بھی ہیں. بالکل ٹھیک کہا جاوید صاحب نے. اعجاز شفیع گیلانی صاحب کا ایک پیپر ہے، وہ پڑھیں تو وہ یعنی یہ 99 تک کا ہے، سچویشن کو کور کرتا ہے پیپر. اس کے مطابق اس وقت تک 9 مداخلتیں ہو چکی تھیں. 9 مداخلت. اور اگر اس کے بعد اب ہم جائیں تو 11 مداخلتیں بنتی ہیں. تو یہ ایک ایسے ہی انفارمیشن کے طور پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. اب آگے اصل فساد پر. فساد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے مسائل حل کیوں نہیں کر پاتی، کورٹ میں کیوں ان کو جانا پڑتا ہے. سیاسی جماعتوں کی نالائکی، ان کی نااہلی، ان کی خرابی، ان کی مفاد پرستی، جو مرضی غریب کی جورو ہے، جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نہیں بھولنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا تھا. بالکل. پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان ہوا. بہتر ہوتا کہ اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل کر لی جاتی، لیکن بہرحال وہ میثاق جمہوریت ہوا. اور اس میثاق جمہوریت کا اور بہت ساری افادیت تھی. ایک افادیت یہ بھی تھی کہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہوں گی، اور یہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اکا دکا چیزیں گئیں، لیکن وہ بالآخر رجوع کیا سیاستدانوں نے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معاملات کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی گئی. پھر آپ نے ایک روندو بچہ سیاست کے میدان میں گرا دیا. اب اس کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ عدالت کا پتہ ہے، نہ پارلیمانی پریکٹس کا پتہ ہے، نہ سیاسی اخلاق اور عمومی اخلاق کا پتہ ہے. سیکھ رہے نا سر ابھی تو نہیں سیکھ نہیں رہا، وہ بڑا ہو گیا سر، چیزوں کو برباد کر رہا ہے. تو وہ آ کے چیزوں کو بگاڑ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب مذاکرات اس وقت کس سے ہونے ہیں؟ پی ڈی ایم کے دیوار سے ہی فی الحال تو لگ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سیاسی جماعت جو اقتدار میں بیٹھی ہے وہ کیا کرے؟ بقول آپ کے دیوار سے ٹکر مارے؟ تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے ہمیشہ کوشش کر دیکھی، اس وقت بھی کوشش کر دیکھی جب وہ اقتدار میں نہیں تھی.
اپوزیشن میں تھی، اور اب جب کہ وہ اقتدار میں ہے ان کی طرف سے دعوت ہے کہ آئیے پارلیمنٹ میں آئیے، چیزیں طے کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان 2018 میں جب ان کی کوئی پارلیمانی ایسی قوت نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں آ سکیں، اس وقت بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھے، اور انہوں نے اس ملک میں کوہرام بپا کیے رکھا۔ اس ملک کی معیشت کی بربادی کی ابتدا 14 اگست 2014 سے اس نے کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل پارلیمنٹ میں نہیں آیا، پارلیمنٹ سے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز لیتا رہا لیکن آیا نہیں۔ اب جب کہ وہ اقتدار سے ایک دفعہ آئینی طریقے سے رخصت کر دیا گیا تو وہ پھر پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ تو کیا مقصد کیا ہے؟ میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جو ایک کریکٹر ہماری سیاست میں آ گیا ہے، یہ کریکٹر کوئی سیاسی فیس نہیں ہے، یہ کوئی پارلیمانی جمہوری آئینی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں آیا یا لایا گیا۔ بیسیکلی اس شخص کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہی مزاج ہے جیسے حسنی مبارک کا تھا، جیسے انور سادات کا تھا، قذافی کا تھا، صدام کا تھا، اور جو مجھے نام یاد نہیں ہے وہ جاوید صدیق صاحب سے پوچھ لیں، وہ سارے اسی مزاج کا آدمی تھا۔ اور آپ کو یاد یعنی ہوگا، آپ کہتے ہیں عامریت پسند کے مزاج کا آدمی ہے؟ عامریت پسند کیا ہوتا ہے؟ عامر تھا بھائی، ڈکٹیٹر تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرے یعنی کوئی اس شخص میں کوئی ایسی خوبی پائی نہیں جاتی کہ آپ اس کو سلام کریں تو وہ وعلیکم السلام آپ کو کہہ دے، اس کے منہ سے تو ایک گالی پھول کی طرح جھڑے گی۔ ابھی سر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں سر، یا اسلامی خدا فلاحی کے لیے ریاست کی بات کرتے ہیں اللہ سر۔ مہربانی کریں، اس یعنی گند میں آپ ریاست مدینہ کا نام لے کے گناہ گار ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں، ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ کس سے بات کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر کوئی سسٹم ہوگا، جاوید صدیق صاحب بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، آئین نے بھی کوئی راستہ بتایا ہوگا اور سسٹم میں بھی ہوگا کہ ایسے کیریکٹر اگر آپ کی سیاست میں آ جائیں یا آپ کے اقتدار کی کسی سیڑھی پر چڑھ جائیں اور وہ بیہیو نہ کر سکیں اور چیزوں کو سیدھے راستے پہ نہ آنے دیں۔ اس وقت جس ہم تباہی کی بات کر رہے ہیں اقتصادی اور عدم استحکام، یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نچلا بیٹھ ہی نہیں رہا، یعنی ابھی ایک اس نے ناکام مارچ کیا، اب کہہ رہا ہے میں پھر شروع کر دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یعنی اعتماد شیک ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہے، پاکستان سے جو باہر ہے، پاکستان کے جو دوست ہیں جو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ملک میں ہونا کیا ہے۔ تو ایسے ایلیمنٹ کا کیا علاج ہے؟ انسرٹینٹی بہت ہاں، بڑی وجہ ہے۔ جو ایسے غیر سنجیدہ یا غیر معتبر یا بس ہے سر، لفظ نہیں کہنا چاہتا، ایسے کردار کے ساتھ کیسے نمٹا جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب آپ ہے ہی نہیں کوئی۔ بھٹو صاحب نے، اب وہ جائز تھا یا ناجائز تھا وہ الگ بحث ہے، نیب سے نمٹا تھا ایک طریقے سے، ایک ٹریبیونل بنایا تھا، اس میں ریفرنس گیا تھا، ایک فیصلہ آیا تھا۔ کیا ہمیں رہنمائی کرے ہمارے سینئرز، جاوید صدیق صاحب بھی اور دیگر بھی، کہ کیا اس طرح کی سچویشن عمران خان نے پیدا نہیں کر دی کہ ایک ٹریبیونل بنا کے اس کے اندر ریفرنس بھیجا جائے اس کے بارے میں، اور اس کے عزائم تو سر پھر کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آج اس وقت جو تھا غفار خان، صمد خان، غوث بخش بزنجو، ان سب کے صاحبزادے آج بھی اس کارواں کو لیے چل رہے ہیں نا سر، کیا فائدہ؟ وہ ڈسپرس کیا نا۔ اسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ وہ درست تھا یا نہیں تھا وہ الگ بحث ہے، اس میں نہ پڑیں۔ ہاں، اس وقت تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ریاست کو تباہ کیا جا اس رہا ہے۔ نہج تک پہنچا دیا گیا ہے، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد اس نہج تک لائے کہ آپ کوئی نہ کوئی فیصلے میں اس ٹربیونل کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ ہمارے سیاستدان یہ سینٹیمنٹ کا استعمال ایک مومنٹم بنانے کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، سائفر، مجھے کیوں نکالا، آدھی رات کو نکالا، یہ اس پہ کیوں ڈیپینڈ اب کرنے لگ گئے ہیں؟ اب وہ جو پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، روٹی کپڑا مکان سے لے کر ملک قرض سنوارو، ملک بچاؤ نے اور قرض سنوارو، تو پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے نعرے لگائے گئے، کیا یہی ہے بنیاد رہ گئی ہے عظیم اپنا تزین صاحب؟ دیکھیں اگر یہ کام یہ نہ کریں، عمران خان نواز شریف بیشنگ نہ کرے اور شہباز شریف حکومت جو ہے وہ عمران خان بیشنگ نہ کرے، تو پھر وہ کیا بتائے عوام کے پاس؟ وہ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا کیا ہے موجودہ حکومت نے، کیا کیا؟ سر ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی یہ کریں نا، یہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے کو نقصان پہنچانے والا۔ میں جو نقطہ اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔
مودی کیا کرتا ہے, وہ جب الیکشن آتا ہے وہ جنگوازم کو ہوا دے دیتا ہے اور پاکستان بیشنگ شروع کر دیتا ہے. اب جو یہاں کے مسائل ہیں, اور دونوں کے لیے مثال ہے بنگلہ دیش, جو آپ کا پرانا وہ اس وطن ہے اکانومی جا رہی ہے بڑی اوپر. یہ یہاں پہ تھرڈ ورلڈ میں یہ فیشن ہے سیاستدانوں کا, یہ ایک ایکسکیوز ہے, ایک عذر ہے, عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ یہ ڈیلیور کر نہیں سکتے. اب آپ مجھے بتائیں, شہباز شریف صاحب کی آپ کلوننگ کروا لیں, 10 شہباز شریف بنا لیں, 20 اسحاق ڈار کی کلوننگ کروا لیں, 20 وہ بنا لیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اس وقت فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ 6 ارب ڈالر سے کم ہیں, اور ان 6 ارب ڈالر میں بھی آپ نے ادھار ادھر ادھر سے لے کے, کسی سے سعودی عرب سے لے کے رکھے ہوئے, قطر سے لے کے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا صرف پیٹرولیم کا جو امپورٹ بل ہے انرجی کا وہ 27 ارب ڈالر ہے, خود یہ مانتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 6 ارب ڈالر مانگے تانگے کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, 8 مہینے آپ کو حکومت کرتے ہو گئے ہیں, یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ انہوں نے ایک وہ شوشہ چھوڑا کہ جی سب سے زیادہ ضروری اس وقت کیا ہے, 27 ارب ڈالر آپ کا انرجی بل ہے, اور جو گاڑیاں آپ نہیں منگواتے ہیں سب سے بڑا آپ کا امپورٹ بل وہ ہے. آپ پہ پریشر آیا, آپ نے ایک لسٹ جاری کی جی, امپورٹس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, بہت ضروری لگژری آئٹم میں ضروری چیزوں کو چھوڑیں. لیکن 2 دن بعد کیا ہوا تھا, بلیوں کتوں کی خوراکیں جو ہیں وہ اس سے ایگزیمپٹ کر دی گئیں. یہی حکومت تھی نا, ٹھیک ہے. یہ حکومتیں جو ہیں, یہ صرف شہباز شریف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, ہر طرف یہی آ رہا ہے سر. 17 روپے کلو ٹماٹر ہم نے دیکھے, 5 روپے کلو ہم نے مٹر دیکھے. اگر ایک بریف کیس آیا وہ بھاگ گیا ٹیکنوکریٹ, دوسرا بریف کیس آیا وہ نکل گیا پتلی اگر گلی یہ سے. لیکس نہ کریں ایک دوسرے کی, اگر یہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں, اگر یہ ایک دوسرے کی بیشنگ نہ کریں, تو پھر آپ سوال کریں گے جی امپورٹس سر یہ تو پولیٹیکل, دیکھیں یہ تو پولیٹیکل مومنٹم بنانے کے لیے نا, ان کے پاس یہ سائفر امریکہ اور راتوں رات, اور پھر اس کے بعد وہ سفیر, اور یہ سب جو ہے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے. چونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, کوئی بھی قابل نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹس کی جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو ٹیکنوکریٹ اول تو مطلب کہ یہ بننا نہیں ہوگا آپ کو, میرے بھائی آپ کو حکومت نہیں ملنی کوئی. اب پی ڈی ایم تو اس وقت خوش قسمت ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر جائیں گے, یہ اسی لیے تو چیلنج کرتے ہیں ملٹری کو کہ آ جائیں آپ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی کوئی بھی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہو. آپ کے ملک کو وزیر اعظم نہیں ملے گا, آپ کے ملک کو حکومت بنانے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے, کیونکہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 ارب ڈالر آپ کے پاس مانگے تانگے کے ہیں, 27 ارب ڈالر آپ کو سالانہ چاہیے, کہاں سے لائیں گے آپ؟ ہاں 1 بلین ڈالر تو ابھی انہوں نے فوری واپس تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جی, فلاں ایسے ہے جی, فلاں ایسے ہے, اس کی لیک آ گئی جی, اس کی جو ہے وہ ویڈیو آ گئی جی, اور ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں. مذاق ہے سر, دنیا جو ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر, مذاق ہے ایک لیڈر کی اس طرح کی نازیبہ گفتگو نہ کرے نا, اس طرح کی نازیبہ گفتگو ایک لیڈر کی خود کو, مطلب معذرت کے ساتھ میں نعوذ باللہ پڑھ کے بولتا ہوں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کرنی چاہیے, وہ میں متفق ہوں آپ کو. اور پھر جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو اس کا ذاتی فعل ہے, جی لیڈر کا ذاتی فعل ہے. بالکل ذاتی نہیں ہے یہ, اس نے اس کا جو ہے غلط اقدام ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے, آپ کے کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ عمران خان کے ویسے خلاف ہیں, لیکن وہ جب ویڈیو اپنی یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو عمران خان کے حق میں نہیں ڈالتے. کیونکہ اس سے ریٹنگ ملتی ہے. آپ کی اپنی عوام جو ہے, یہ قوم ہے یہ سان فراموش, یہ قوم جو ہے تماش بین ہے. آپ کو ریٹنگ اسی وقت ملتی ہے جب عمران خان کی آپ وہ اٹھاتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو وہ کیسے ریٹنگ ملتی ہے؟ یہ قوم کی طرف سے ہی ملتی ہے نا. یا آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں تو آپ اس میں ویوز دیکھیں, اور آپ سنجیدہ گفتگو کریں کسی سیریس معاملے پہ, آپ کو 50 لوگ دیکھنے والے نہیں ہوں گے. کسی کی پگڑی اچھالیں, کسی کے کپڑے اتاریں, کسی کا سکینڈل دیں, اور اس کے 5 لاکھ ویوز آئے ہوں گے. یہ سارا تماش. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ میں نصرت جاوید صاحب کی روح سرایت کرتے ہیں, جیسے وہ بات کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے. تو نہیں, میں بہت قیمتی باتیں کی تزین اختر صاحب نے, اور بہت ساری باتوں سے اتفاق ہو سکتا ہے. ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں, یہ کہ معیشت ہماری کمزور ہے اور معیشت سنبھل نہیں رہی.
اور سوال یہ اٹھایا تزین صاحب نے کہ آخر پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں اسحاق ڈار. میرا خیال یہ ہے کہ اسحاق ڈار ہوں، وہ سابق وہ ہوں، کیا نام تھا ان کا، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، یا کوئی حفیظ پاشا بھی کیوں نہ ہو، حفیظ شیخ یا پاشا جو بھی ہوں، شوکت ترین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ملک میں عدم استحکام ہوگا اور اس عدم استحکام کو روکنے کا کوئی میکنزم نہیں بنے گا، ہاں ہے نا، آپ کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، اتفاق. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست، اب جب میں ریاست کہہ رہا ہوں تو حکومت، اپوزیشن بھی، اور وہ بھی اور وہ بھی. ہم تو ریاست کچھ اور سمجھتے ہیں سر. نہیں، وہ جو کچھ اور ہے وہ بھی میں کہہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی اور دیگر تمام ادارے بھی، ان کو ایک میسج دینا چاہیے. جیسے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس 2 کو ہونے جا رہا ہے، ہاں، اس میں ضرور آپ ٹیررزم کے خلاف بات کریں، اس میں باقی بھی ساری باتیں کریں، لیکن سیاسی استحکام. لیکن ایک میسج دیں ان ایلیمنٹس کو جو پاکستان کے اندر ہیں، جو پاکستان میں استحکام نہیں آنے دے رہے، ان کو شٹ اپ کال دیں. انہیں بتائیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے، آپ کی سیاست پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفاد سے بالا تر نہیں ہے. اب اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو پھر آپ سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. صحیح ہے. اور یہ پورا کچا چٹھا جو ہے عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے، یہ لیکس کی بات کر رہے ہیں اور لیکس آ رہی ہیں، شاید اس کی بھی سبب یہ ہے کہ آپ کسی کو بے نقاب کر دیں کہ آپ کی اوقات تو یہ تھی، آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہو. تو پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کی جو ناکامی تھی، ان کے جو فیصلوں کی ناکامی تھی، ان کی جو نااہلی تھی، جو انہوں نے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا، انہیں سامنے لایا جائے. یہ لیک سامنے یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات بڑی ہم کی. ایک دو فکرے میں صرف بولوں گا. یہ جو ٹی ٹی پی اور یہ جو دہشت گردی دوبارہ شروع ہوئی ہے، آپ بالکل ان کو قابو کر لیں، مار دیں گے، سب کو مکا دیں گے، لیکن جو ان کو سپورٹ آپ کے اندر سے لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے. اور آپ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو پہلی لیک آئی، اب یہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں باتیں. اتنی لیکا نہیں آئی ہیں سر، کچھ زیادہ ہی لیک ہو گئی ہے. نہیں، وہ ایک لیک جو آئی تھی اس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان کے اے ڈی سی نے کی، اور اس اے ڈی سی نے ایک صاحب کا نام بتایا جو کابل میں چائے پیتے ہوئے پائے گئے تھے. وہ جو سرینا کے 5ویں فلور پہ تھے سر. ہاں نہیں، سرینا کے 5ویں، وہ کابل میں افغانستان کے، وہ دفتر میں تھے، پہلے فلور پہ تھے. ٹی واز فینٹاسٹک. آپ اپنے اندر کے لوگوں کو پہلے پکڑیں، یہاں بھی برے کو پکڑنے سے پہلے. چینی پلائی ہے یار آپ نے. سر اس نہیں پلائے کہ خشکی کی طرف ہے. جی اپنا جاوید صدیق صاحب کنکلوڈ کیجئے گا سر. ویری شارٹ کمنٹ. کیا پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے، کیا ایسا کوئی مومنٹم بنا ہوا ہے کہ وہ زور دے رہی ہے کہ جی انتخابات کراؤ؟ منہ کے بل گریں گے یار ایسے ہی لوگوں. جاوید صدیق صاحب کہ ان کا یہ اسیسمنٹ ہے، یہ کوئی میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. اٹ از فار ریموو فرام دا گراؤنڈ ریالٹی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سویپ کر جائیں گے الیکشنز کو. یہ ان کی بھول ہے. میرا خیال ہے جو پچھلے 1 سال کے اندر زمینی صورتحال بالکل بدل چکی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ان کو واہ واہ بھی ہوتی ہے، تالیاں بھی بجتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان کے جو یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کے وہ ہی واز لوزنگ دا گراؤنڈ. اتنی پاپولیرٹی ان کو نوز ڈائیو کر رہی تھی، اور حتیٰ کہ انہوں نے سارے بائی الیکشن کے پی کے میں سارے ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کو یہ پی ڈی ایم یعنی یہ ان کی خام خیالی ہے. جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، تزین اختر صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور خاص طور پہ جاوید صدیق صاحب، آپ کو مری کی یخبستہ ہواؤں میں ہم نے تھوڑا سیاسی درجہ حرارت بڑھا کر آپ کو بھی حرارت پہنچانے کی کوشش کی ہے. حرارت پہنچا دی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. کو بھی دوسرے صاحبان ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور تزین صاحب کو بھی میرا سلام کریں. جی بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور میری طرف سے بھی آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.